پرانے وقتوں کی بات ہے کہ جہاں شان و شوکت محلات کی جگمگاہٹ اور بادشاہوں کی ریت شیش محل کی آئینوں میں چھلکتی تھی، اس عظیم سلطنت میں رہتا تھا شہزادہ فہیم الدین۔ حسن و جمال میں وہ بے مثال تھا، بہادری میں وہ یکتا تھا، مگر دل کے معاملے میں اکثر وہ الجھا رہتا تھا۔ اس شہزادے کی دو بیویاں تھیں، ایک کا نام تھا رانی زلیخا اور دوسری کا نام تھا رانی سندس۔ جو رانی زلیخا تھی وہ نہایت حسین مگر حسد اور اناء کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں بسی ہوئی تھی، اور جو رانی سندس تھی وہ نرم مزاج، سمجھدار اور تحمل والی مگر بہت خاموش طبیعت کی مالک تھی۔ شہزادہ دونوں سے محبت کرتا تھا مگر دونوں رانیوں کے درمیان اکثر اختلاف رہتا، محلات کے اندرونی حصوں میں عجیب سی کشمکش چلی رہتی تھی جس سے شہزادہ پریشان رہتا تھا۔ ایک دن شہزادہ دربار میں بیٹھا سوچوں میں کھویا ہوا تھا، دو رانیوں کی لڑائیاں بڑھی جا رہی تھیں۔ شہزادہ بولا، کاش کوئی ایسا شخص مل جائے جو میری زندگی کے اس مسئلے کو دور کرنے میں میری رہنمائی کرے۔ اسی دوران وزیر اعظم آیا اور بولا، جہاں پناہ شہر میں ایک عقلمند لڑکی بڑی شہرت ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ مشکل سے مشکل مسئلہ چند لمحوں میں وہ عقلمند لڑکی حل کر لیتی ہے، آپ اس کو بلا لیجیے اور اپنا عذر پیش کیجیے۔ شہزادے نے فوراً حکم دیا کہ لڑکی کو محل میں بلایا جائے۔ اگلے دن ایک سادہ لباس میں ملبوس مگر چہرے پر اعتماد لیے عالیہ نامی لڑکی محل کے اندر حاضر ہوئی۔ شہزادے نے اسے سارا مسئلہ بتایا۔ عالیہ نے نہایت سکون سے جواب دیا، جہاں پناہ آپ کے مسئلے کی جڑ محبت نہیں بلکہ غلط فہمیاں اور عدم اعتماد ہے، مگر اسے حل کرنے کے لیے مجھے رانیوں کا امتحان لینا ہوگا۔ شہزادے نے فوراً اجازت دے دی۔ عالیہ نے دونوں رانیوں کو بلایا اور 3 برتن رکھے، ایک میں پانی، ایک میں دودھ اور ایک میں خوشبودار روغن رکھا۔ عالیہ نے کہا، ان میں سے وہ چراغ جلائے جو آپ کے کردار کو سب سے بہتر ظاہر کرے۔ رانی زلیخا نے تیزی سے روغن اٹھایا تاکہ زیادہ دیر تک جلنے والا چراغ روشن ہو جائے اور لوگ اسے پسند کریں۔ رانی سندس نے دودھ اٹھایا اور کہا، دودھ پاکیزگی کی علامت ہے، میرا چراغ سادہ ہو مگر دل کو بھائے۔ عالیہ نے دونوں کا فیصلہ نوٹ کیا۔ عالیہ نے دونوں کو الگ الگ کمروں میں بٹھایا۔ اچانک اس نے زلیخا کے کمرے میں ایک خادمہ بھیجی جو غلطی سے برتن توڑ دے۔ زلیخا تب گئی، چیخنے لگی اور خادمہ پر بہتان لگا دیا۔ پھر سندس کے پاس بھی وہی کیا۔ سندس نے خادمہ کو پیار سے سمجھایا، بیٹی چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں مگر دل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ عالیہ نے ایک اور نکتہ ذہن میں محفوظ کر لیا۔ عالیہ نے دونوں دورانیوں کو کہا، شہزادے کے لیے کوئی ایسی چیز دیں جو ان کے پیار کی علامت ہو۔ زلیخا نے ایک بیش قیمت ہیرا بھیجا۔ سندس نے ایک سادہ سا کپڑا بھیجا جس پر اس نے خود ہاتھوں سے کڑھائی کی ہوئی تھی۔ عالیہ نے ہنستے ہوئے کہا، اصل محبت قیمتی چیزوں میں نہیں دل کی قربانیوں میں ہوا کرتی ہے۔ عالیہ نے سارا تجربہ کرنے کے بعد شہزادے کے سامنے یہ سارا تجزیہ رکھ دیا کہ جہاں پناہ رانی زلیخا کے دل میں محبت ہے مگر حسد اور اناء زیادہ ہے، رانی سندس کے اندر برداشت، قربانی اور سچائی ہے مگر دونوں آپ سے محبت کرتی ہیں، صرف رہنمائی کی کمی ہے۔ شہزادہ متاثر ہوا۔ عالیہ نے دونوں رانیوں کو بلایا اور کہا، اگر ایک گھر کی دو ستون لڑتے رہیں تو چھت گر جاتی ہے، آپ دونوں شہزادی کی زندگی کے 2 ستون ہو، آپ کی محبت، وقار اور اتفاق ہی شہزادے کو مضبوط بنائے گا۔ رانی زلیخا کی آنکھوں میں پیشمانی کے آنسو آ گیا۔ اس نے سندس سے معذرت کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ ایک بہن کی طرح رہیں گے۔ سندس نے اسے اپنے گلے لگا لیا۔ اس دن کے بعد محل میں نئی روشنی پھوٹ پڑی، شہزادہ سکون میں آ گیا۔ دونوں رانیوں نے گھر کو جنت بنا دیا۔ عالیہ کو شہزادے نے سلطنت دی، عقل مند مشیرہ بنا دیا۔ سلطنت میں یہ مثال مشہور ہو گئی، اگر عورت عقل مند ہو تو گھر جنت بن جاتا ہے اور اگر مرد انصاف کرے تو دنیا امن سے بھر جاتی ہے۔ یوں شہزادہ اور عقل مند لڑکی کی کہانی امید، حکمت، محبت اور بردباری کا پیغام بن کر ہمیشہ کے لیے دلوں میں نقش ہو گئی ہے۔ تو دوستو، ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ چینل کو اپنی کمنٹ میں رائے کا اظہار کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔